بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہ روزے اس لیے واجب کیے جا رہے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم چونکہ فقہی مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ عزیزان کے ساتھ، تو سب سے پہلے ہم روزے کی ڈیفینیشن کو سمجھیں۔ روزہ کس عبادت کا نام ہے، اور اس کے اندر بڑے اہم نکات ہیں جس پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ روزے کی جو ڈیفینیشن ہے، روزے کی جو تعریف ہے، وہ 4 بنیادی نکات پر مشتمل ہیں، اور یہ چاروں نکات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا نقطہ جو روزے کی ڈیفینیشن کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو مراجعین نے فرمایا ہے کہ روزہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جس پر عبادت واجب ہے، اس کے لیے مکلف والا استعمال ہوتا ہے، وہ روزے کی نیت سے، یعنی قربتاً اللہ کی نیت سے، یہ پوائنٹ 1، فجر کی اذان کے وقت سے لے کر پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3 مغرب کی اذان کے وقت تک، پوائنٹ نمبر 4 مبتلات روزہ سے پرہیز کرے۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں جو روزے کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب ہم ان چاروں کو تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کہا کہ نیت سے، قربتاً اللہ کی نیت سے۔ یہاں پر آیت اللہ سستانی، وہ لوگ جو آیت اللہ سستانی کے مسائل کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی کا ایک خاص نظریہ ہے قربتاً اللہ کے معنی میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قربتاً اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، بلکہ وہ ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، قصد تذلل کے لیے، یعنی اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں ذلت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے کہ میری اوقات نہیں ہے، تو حاکم ہے، تو مالک ہے، تو آقا ہے، تجھے حکم دینا زیب دیتا ہے، اور مجھے گردن جھکا کر تیرے احکام کو ایز اٹ از فالو کرنا زیب دیتا ہے۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ ہاں، میں تیری بارگاہ میں پست ہوں، میں اس ارادے کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے اوبے کرنا ہی کرنا ہے، قصد تذلل کے ساتھ۔ دیٹ از کالڈ قربتاً اللہ۔ تو اس نیت سے اگین آغا سستانی نے ضرور کہا ہے کہ اگر اس طرح کی نیت الگ سے نہ کی ہو، صرف یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کر رہا ہوں، تب بھی عبادت صحیح ہو جائے گی۔ لیکن بیسٹ یہ کہ انسان یہ نیت کرے کہ صرف حکم نہیں پورا کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ میری یہ مجھے زیب دیتا ہے کرنا۔ اذان صبح کے وقت سے لے کر، اب اذان صبح کا وقت 1 منٹ کے لیے آپ کو آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں پاپ اپ ونڈو میں جانا پڑے گا کہ آپ روزے کے مسائل کو چھوڑیں، جائیں نماز کے مسائل کو کھولیں، اور نماز کے مسائل میں بھی کھولیں کہ فجر کی اذان کا وقت کب ہوتا ہے۔ ابھی آپ روزہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اب آپ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، اور نماز بھی نماز فجر، اور نماز فجر کی ٹائمنگز۔ تو نماز فجر کی ٹائمنگز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز فجر کی ٹائمنگ سٹارٹ ہوتی ہے جب رات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ جب رات کا اندھیرا فرسٹ ٹائم چھٹتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اندھیرا ٹوٹا۔ وہ جو پہلا احساس ہوتا ہے، اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے تو آپ جائیں صحرا کے اندر جہاں موبائل کی اسکرین کی روشنی بھی نہ ہو، اور آپ رات ساری صحرا میں گزاریں، اور رات بھر آپ جاگتے بھی رہیں، تارے گنتے رہیں، تو پھر اور جب وہ چاندنی راتیں بھی نہ ہوں تاکہ چاند کی روشنی بھی ڈسٹرب نہ کر رہی ہو، تو پھر آپ کو صبح کے وقت کہیں پتہ چلے گا کہ اچھا اب روشنی ایک طرح سے اندھیرا ٹوٹا۔ وہ جو اندھیرا ٹوٹا ہے وہ صبح کاذب ہے۔ اس کے بعد ایک نئی لہر روشنی کی اٹھتی ہے، وہ صبح صادق ہے۔ جب صبح صادق ہوتی ہے تو گویا اسے کہا جاتا ہے سحر، اور اسے کہا جاتا ہے کہ فجر کی اذان کا وقت آ گیا۔
تو آپ ٹیکنیکلی سمجھیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کی اذان کا وقت آ گیا. شریعت نے آپ کو پابند کیا اس وقت کا، اس وقت کا نہیں جو آپ کو ٹیلی ویژن چینل پہ بتایا جا رہا ہے یا آپ کے سوشل میڈیا پر آ رہا ہے یا فیس بک بتا رہا ہے. ہاں، اس وقت کی حیثیت یہ ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ جو شریعت نے مجھے بتایا تھا وہ اس کو صحیح بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بات مان لیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ خود ہی ریسرچ کریں روزانہ اور خود ہی آپ وقت بتائیں، لیکن بہرحال محلے کے پیش امام کی اذان یا محلے کے مؤذن کی اذان یا محلے کی مسجد کی اذان یا لکھا ہوا ٹائم ٹیبل، ان میں سے کسی کی حیثیت اس وقت تک نہیں جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو، کیونکہ ذمہ دار آپ ہیں، روزہ آپ کا ہے. تو آپ بلا وجہ کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتے. فرض کریں محلے کے پیش امام کی آنکھ 10 منٹ دیر سے کھلی تو انہوں نے 10 منٹ دیر سے اذان دی، آپ نے کہا صاحب آج اذان نہیں ہوئی تو کھاتے رہو سحری. مائک خراب ہو گیا تو چلیں، آواز نہیں ہے آپ کے کانوں میں تو کیا آپ کھاتے رہیں گے؟ مغرب تک کھاتے رہیں گے آواز مائک کا صحیح نہیں ہوا تو؟ آپ محلے کی اذان رسپانسبلٹی نہیں لے رہی ہے، یا مثال کے طور پر سوشل میڈیا رسپانسبلٹی نہیں لے گا بھی تو ٹرسٹ آپ نے کرنا ہے. لہٰذا مشورہ ہم یہی دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جو ٹائمنگز بھی چل رہے ہیں آپ 2 منٹ 4 منٹ پہلے روزہ بند کر دیں. یعنی روزہ بند کرنے کا مطلب سحری ختم کر دیں. نیت آپ کی یہی ہوگی کہ جب اصل میں فجر کی اذان کا وقت ہوگا تب میرا روزہ شروع ہوگا. میں 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بھوکا پیاسا زیادہ رہ رہا ہوں سیکیور کرنے کے لیے. میرے خیال میں یہ اسی طرح کی احتیاط ہے جو مناسب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آفس بھی 10 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں. صبح 9 بجے آفس پہنچنے کا ٹائم ہے تو ضروری نہیں کہ آپ 9 بجے ہی پہنچیں، آپ 4 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں تو کاؤنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ 9 بجے آفس آئے ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ کا وقت پر پہنچنا، اگر فرض کریں آپ کے آفس میں سسٹم ایسا ہے کہ آپ 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو آپ کو انگوٹھا لگانا پڑے گا اور وہ آپ کی تنخواہ کٹ جانے والی ہے، تو یہ جو 1 منٹ آپ کے آدھے دن کی تنخواہ کو ضائع کر رہا تھا، یہ 5 منٹ اس آدھے دن کی تنخواہ کو سیکیور کر رہے ہوتے. اس 5 منٹ کی تنخواہ نہیں ملتی آپ کو، لیکن اس 5 منٹ کی وجہ سے آپ کو آدھے دن کی تنخواہ مل جاتی ہے کہ اگر یہ 5 منٹ چلے گئے ہوتے اور آپ 2 منٹ لیٹ پہنچے ہوتے تو آپ کی آدھی تنخواہ نکل گئی ہوتی. یہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یا اگر فرض کر لیں ٹرین کا سسٹم ایسا ہے، اب یہ پاکستان جیسے ملک میں سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن وہ ممالک کے جہاں پر ٹرین سیکنڈز کے اعتبار سے فالو کرتی ہے، منٹس کے اعتبار سے فالو کرتی ہے، تو آپ 10 منٹ پہلے پہنچیں گے، 5 منٹ پہلے پہنچیں گے، ٹرین میں بیٹھ جائیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرین ایگزیکٹلی ٹائم پر نکلنے والی ہے. تو یہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے پہنچنا آپ کے آگے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹہ کے سفر کو سیکیور کرتا ہے. تو اسی طرح آپ کا روزہ جناب علی آپ 2-4 منٹ پہلے اگر بند کر دیں گے تو وہ سیکیور کرے گا. تو فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک، اب اگین محلے کی اذان، موبائل فون کی اپلیکیشن کی اذان یا جناب علی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیا ہوا ٹائم ٹیبل از ناٹ امپورٹنٹ until unless you trust. اگر آپ کو اطمینان ہے، رسپانسبلٹی آپ کو لینی ہے کہ ہاں مجھے اس ٹائم ٹیبل پر اطمینان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مثلا دیندار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں، صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ٹائم نہیں چھاپ دیا، یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کیا ٹائم دینا، اور اس اعتبار سے جناب علی جو ہے وہ اب اس پہ عمل کر رہے ہیں. یس، آپ عمل کر سکتے ہیں. آپ کو محلے کے مسجد کی اذان کی آواز سے بھروسہ ہے کہ بھائی ایگزیکٹ ٹائم پر اذان دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں ڈیلے. یس، یو کین ٹرسٹ اگر آپ کو اطمینان ہے تو. لیکن اگین یہ بات انتہائی سمجھداری کے ساتھ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ نے نمبر پوائنٹ 2 اور پوائنٹ نمبر 2 اور پوائنٹ نمبر 3 کو سمجھا ہے تو روزہ یہ ہے کہ فجر سے مت کھاؤ، روزہ یہ ہے کہ مغرب تک مت کھاؤ، روزہ یہ نہیں ہے کہ فجر تک کھاتے رہو، روزہ یہ نہیں ہے کہ مغرب پر کھا لو. یعنی تم جب فجر کی اذان کا وقت آیا تب تمہاری بھوک سٹارٹ ہو چکی تھی، مغرب کی اذان کا وقت آیا تب تک تم نے نہیں کھایا تھا، یہ روزہ ہے. پھر اگر بہت ہی ٹیکنیکلی میں سمجھانے کی کوشش کروں تو پہلا جملہ میں یہ کہہ رہا ہوں، بعد میں چینج کروں گا جملے کو، کہ پہلا جملہ یہ ہے کہ روزے کی حد تک دین کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے سحری کا وقت آنے سے آدھا گھنٹے پہلے کھانا چھوڑ دیا تھا کہ 4 گھنٹے کھانا پہلے چھوڑ دیا تھا، مغرب کا وقت آنے کے آپ نے آدھے گھنٹے بعد کھایا تھا کہ 10 گھنٹے بعد کھایا تھا، 1 گھنٹے بعد کھایا تھا. ٹیکنیکلی روزے کو اس سے غرض نہیں ہے. ہاں اگر آپ نیت میں شامل کرتے ہیں کہ بھئی خدایا تو نے 14 گھنٹے کا روزہ مانگا، میں 16 گھنٹے کا رکھ رہا ہوں،
تو آپ کے 14 گھنٹے بھی گئے، وہ آپ کو نیت میں شامل نہیں کرنا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں یعنی ہماری فقہ اہل بیت میں روزہ کھولا نہیں جاتا، روزہ خود ہی کھل جاتا۔ آپ چاہے کھولیں چاہے نہ کھولیں، یعنی فرض کریں آپ کی آنکھ لگ گئی 6 بجے اور آپ کی آنکھ 8 بجے کھلی، اکیلے تھے آپ، فرض کریں پردیس میں تھے، ویسے ہی کووڈ-19 چل رہا ہے تو بہت سے لوگ اسٹک اپ ہیں ہوٹل کے اندر، مثال کے طور پر پردیس کے اندر، روزہ رکھا تھا، آنکھ لگی، کہا اٹھ کے افطاری کرتا ہوں، پتہ چلا آنکھ ہی کھلی افطاری کے گھنٹے بعد۔ تو ایسا نہیں کہ آپ نے روزہ 1 گھنٹے بعد کھولا، آپ کا روزہ اس وقت کھل چکا تھا کہ مغرب کے اذان کا وقت آیا، آپ نے کھانا 1 گھنٹے بعد کھایا۔ کھانا کھانا اور ہے، فقہ کی لینگویج میں روزے کا مکمل ہونا اور ہے۔ تو آپ کو اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا کہ مغرب آتے ہی کھا لینا ہے۔ ہمارے پاس وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ مغرب پہ نہیں کھائے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ دیر از نو کانسیپٹ لائک دس۔ آپ جو ہے وہ 10 منٹ بعد بھی کھا سکتے ہیں، 15 منٹ بعد بھی کھا سکتے ہیں، 20 منٹ بعد بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ پروردگار کا احسان ہے کہ وہی پروردگار جو مغرب فجر سے لے کر مغرب تک حکم دے رہا ہے کہ بھوکے رہو، وہی ایک ماں کی شفقت کے ساتھ آپ کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی۔ وہ کہتا ہے مستحب ہے کہ سحری کھاؤ، کچھ نہ کچھ کھاؤ۔ وہ کہتا ہے مستحب ہے کہ افطار کھاؤ، کچھ نہ کچھ کھاؤ۔ یعنی خدا کہتا ہے مجھے پسند ہے کہ تم سحری کرو، مجھے پسند ہے کہ تم افطار کرو۔ یعنی وہی خدا جو کہہ رہا ہے اس پر بھوکا رہو، وہی خدا کہتا ہے کہ کھا لے بیٹا، کچھ نہ کچھ لے لیں، اب بھوکا مت رہے، افطار کا وقت آ گیا، اب جو ہے وہ اتنی زیادہ بھوک برداشت مت کر، سحری کے وقت کچھ نہ کچھ کھا لے، کچھ نہ کچھ پی لے۔ تو یہ جناب علی جو ہے وہ دین اس معاملے میں ہم کو گائیڈ کرتا ہے۔ پھر چوتھی اور آخری پوائنٹ تھا، چوتھی چیز یا آخری پوائنٹ روزے کی ڈیفینیشن میں وہ یہ تھا کہ مبتلات روزہ سے پرہیز کرے، یعنی ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے روزہ باطل ہو جاتا۔ تو اب وہ ظاہر سی بات ہے لسٹ ہے، اس لسٹ کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کے مسائل پر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ روزہ در حقیقت کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ روزے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ یہ کرو، روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک یہ مت کرو، اور آپ نے وہ کام نہیں کیا، آپ کا روزہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر آپ اسکول میں ہیں کہ کالج میں ہیں کہ ورک پر ہیں کہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے وہ لسٹ دیکھ لی جو مبتلات روزہ میں شامل ہے، اس لسٹ میں بہت سارے کام حلال کام ہیں، کھانا کھانا حلال کام ہے، پانی پینا حلال کام ہے، آپ کو اجازت نہیں کرنے کی۔ اور اگر اس لسٹ میں کوئی کام نہیں ہے تو پھر چاہے وہ حرام کام بھی ہے، ایٹ لیسٹ ٹیکنیکلی آپ کا روزہ صحیح ہو گیا۔ یعنی فرض کریں جناب علی آپ کے روزے کے درمیان خدا نہ خواستہ جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولنا مبتلات روزہ کی فہرست میں نہیں ہے، آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی اس کا ثواب کم ہوگا، معصوم ناراضگی کا اظہار کریں گے، پروردگار ناپسند کرے گا کہ یہ کیسا روزہ ہے جو تم کو جھوٹ بولنے سے نہیں روک رہا۔ بٹ ادر دین دس، وہ ٹیکنیکلی جو آپ کا فارمیلٹی تھی، جو آپ کا ہوم ورک تھا، وہ آپ نے ہوم ورک پورا کر دیا، کیونکہ روزے میں اس سے تعلق نہیں تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے کہ نہیں بول رہے۔ مثال کے طور پر چونکہ مبتلات روزہ کی لسٹ میں نہیں ہے، تو وہ لسٹ سمجھنا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ روزے میں جو ابھی کام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ روزہ نہ کرنے کا نام ہے، یہ نہ کرنا نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، انٹینشن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ سال کے کسی دن فرض کر لیں، کوئی سردیوں کے دن مثال کے طور پر فرض کر لیں، چھٹیوں کے دن تھے، دسمبر چل رہا تھا، پیک کی سردیاں ہے، دن بھی بڑا چھوٹا ہے، 11:30 گھنٹے کا روزہ دن ہے، آپ جناب علی بالکل رات کے اینڈ میں آخری پہر میں سوئے، آپ نے کھانا نہ کھایا تھا، کوئی گھر میں پارٹی تھی، پروگرام تھا، پھر آپ نے تھوڑا سا اور انتظار کیا فجر کی اذان ہو جائے، نماز پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں، آپ نے فجر کی اذان ہی نماز پڑھی، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں اس کے بعد فجر کی اذان کے بعد، الٹیمیٹلی ٹیکنیکلی آپ کھانا کھا چکے تھے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے پیٹ بھر کے کھا چکے تھے، پی چکے تھے سب کچھ جو پینا تھا، پانی وانی چائے وائے، آپ سو گئے، لمبی تان کے سو گئے، آپ کی آنکھ ہی کھلی، مغرب کی اذان کا وقت آنے والا تھا، آپ جلدی اٹھے، زور سر کی نماز پڑھی، جب تک آپ کا فرض کریں ناشتہ کہہ لیں، کھانا کہہ لیں، جو بھی دسترخوان پر لگتا ہے، ٹیبل پر لگتا ہے، تب تک مغرب کی اذان بھی ہو گئی۔ پریکٹیکلی آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن آپ کو روزے کا ثواب نہیں مل جائے گا،
کب ملے گا؟ جب یہی والا کام آپ نے نیت کے ساتھ کیا ہوتا. تو یہ جو بغیر نیت کا روزہ ہے وہ یہ والا ہے جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے. یعنی ایک انجانے میں ایک ایسا کام ہو گیا کہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، جس سے روزہ باطل ہوتا. باقی رمضان کے مہینے میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، سحری کھانے کے لیے جاگتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیت نہیں کی، ایسا نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ نیت کی ہوتی ہے. نیت کی ہوتی ہے یعنی ان کے کانشس میں، ان کو اپنے باطن میں، ان کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. سحری اسی لیے کھانے کے روزہ رکھنا ہے. یار جلدی سے سحری دے دو، وقت ختم ہونے والا ہے. ساری باتیں بتا رہی ہیں. یار آج تو میری سحری 12 بجے ہو گئی، کھا لیا. یعنی سب باتیں بتا رہی ہیں کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے. پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا میں نے نیت نہیں کی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ سے بولنا نیت تھا. تو خیر بات وہاں تک آ رہی. تو روزے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو روزے کو روزہ بناتی ہے وہ ہے آپ کی نیت، جو آپ کے روزے کو روزہ بناتی ہے. لہٰذا زیادہ تر مسائل آپ کو شروع میں جو ملیں گے وہ آپ کو نیت کے ملیں گے. نیت کے مسائل کو تھوڑا تفصیل سے دیکھ لیں، اس کے بعد جناب علی آپ جو ہے وہ مبتلات روزہ کے مسائل پر آئیں گے. لیکن آج کی حد تک ہم اس لیکچر کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں. ہماری نیت یہ تھی کہ 15-20 منٹ آپ کو روزانہ فقہی مسائل سے آگاہ کریں گے. تو آج روزے کی ڈیفینیشن مکمل ہوگی. نیت کے مسائل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.